بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے شروع ہوگا۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 164 میں اللہ کریم فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی میں جو دریا میں چلتی ہے لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اپنے چلنے میں لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، اما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا یعنی پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، تو اس پانی کے ذریعے اللہ نے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر طرح کا جانور پھیلا دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ سحاب، وہ بادل جو آسمان زمین کے درمیان مسخر ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں عقل والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، کفار مکہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اللہ کی وحدانیت پہ دلائل مانگے، مثلا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو سنایا، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے، انہوں نے کہا اس پہ کیا دلیل ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، اب یہاں پر غور طرف بات، ان فی خلق السماوات والارض، یہ سب سارے کا سارا جملہ، ان کا جو خبر ہے وہ مقدم ہے، ان ثابت فی خلق السماء، موجود فی خلق السماوات والارض، اور اس کا اسم ہے لآیات، کیونکہ وہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی حالت نسبی جر سے ہی آتی ہے، لہذا ان کا اسم منصوب ہے، لیکن اس کی جو ظاہری حالت ہے وہ اگرچہ زیر ہے۔ تو بے شک ان تمام چیزوں میں جو اس درمیان میں بیان ہوئی ہیں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل والی ہے، جو وحدانیت باری تعالیٰ کو سمجھنا چاہتی ہے، وہ یہ نظام کائنات، یہ سارے کا سارا جو لا اللہ نے بنایا ہے، اس کو دیکھ لے کس ترتیب کے ساتھ یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔ اب ان آیتوں پہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بات اپنے سوال جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھی ہے
کہ یہ ہمیں خدا کی ضرورت اس وجہ سے نہیں کیونکہ اس کائنات کے ساری کائنات ایک لا آف نیچر کے تحت چل رہی ہے. اور یہی ملحدین کے بہت بڑا اعتراض ہے، وہ خدا کے انکار کا معاذ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کائنات ایک نظام، ایک لا کے تحت چل رہی ہے جو مضبوط ہے، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں کسی خدا کی. معاذ اللہ جس لا آف نیچر کو وہ خدا کے انکار کی دلیل بناتے ہیں، قرآن نے اسی لا آف نیچر کو خدا کے وحدانیت کی دلیل قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ ایک آپ شہر میں جائیں، ملک میں جائیں، اگر وہاں ایک مضبوط نظام اور ہر چیز اپنے ایک نظم و نسق میں چل رہی ہو اور ہر چیز کا آپس میں ایک ربط ہو اور ہر چیز اپنے اپنے دائرے کے اندر کام کر رہی ہو، تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہاں کا حکمران بڑا مضبوط ہے، یہاں جو رولر ہے وہ بڑا پاورفل ہے. کیونکہ اگر وہ پاورفل نہ ہوتا، اس کے اندر ویکنس کہیں ہوتی یا کئی رولر ہوتے، وہ آپس میں مختلف ہوتے، کئی رولر ہو جاتے، تو یقیناً وہ اختلاف ہوتا ان کے اندر اور یہ نظام سارے کا سارا درم برم ہو جاتا. تو گویا جس قانون کو، مضبوط قانون کو، لا آف نیچر کو انہوں نے انکار خدا پر معاذ دلیل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قانون قدرت کو، اس لا آف نیچر کو خدا کے ایک ہونے کی دلیل قرار دیا. لہذا یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں سمجھنے والی ہے. دوسری بات، ان فی خلق السماوات والارض، indeed in the creation of heaven and earth، زمین و آسمان کی پیدائش میں بے شمار نشانیاں. آپ ذرا غور و فکر کریں اس زمین و آسمان کی کریشن میں، اس زمین آسمان کی بناوٹ میں، کس ایک منظم اور ایک بہترین انداز میں اس کی تخلیق ہوئی. ہر چیز اپنی جگہ ہے، اس نظام کے تحت وہ جگہ، سورج چاند ستاروں کا سب کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہر شے چل رہی ہے. تو بے شک زمین و آسمان کی اس پیدائش میں بہت نشانیاں اگر کوئی غور و فکر کرے گا. ایک کاسمولوجیکل آرگومنٹ اسے ملیں گے اور ایک انٹولوجیکلی اس کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کا ایک نظم و ضبط ہے، ہر چیز نظم و نسق سے چل رہی ہے جو خدا کے ہونے اور ایک ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح اللہ کریم نے آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں یہ سارا نظام. اسی طرح کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں چلتی ہیں، کتنا بھاری بھاری سامان لے کر، اور وہ لے کر چلتی ہیں جس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، سامان بار برداری کا کام دیتی ہے. اس کے بعد اگلی نشانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا یعنی پانی، یعنی آسمان سے بہت ساری چیزیں اترتی ہیں، یعنی اب یہاں سے مراد ہے پانی. فاحیا بہ الارض بعد موتها، اب اس پانی کے ذریعے بعض سببیت کی ہے، پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا بعد موتی، یعنی بعد یبسھا، جب وہ بہت خشک ہو جاتی ہے، اس خشک ہونے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا. وبث فیھا من کل دابہ، بثا مانا پھیلانا، اللہ نے اس سے ہر دابے کو پھیلایا، ہر قسم کا جانور پھیلایا زمین میں. دب یدب دبۃ هو دابۃ، هو دابۃ، اس کا معنی تو زمین پہ چلنے والا، دبو علی الارض، زمین پہ چلنے والا. والتصریف الریاح، اسی طرح اس ہوا کے چلانے میں بھی، جو ہوا شمالاً جنوباً شرقاً غرباً چلتی ہے، تیز آہستہ، پھر کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، یہ سب کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کبھی بہت تیز، کبھی بہت سلو، کبھی بالکل دھیمی ہو جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس کی ایسی رفتاریں، پھر اس کا بدل کے چلنا، یہ سب اس میں نشانیاں ہیں. والسحاب المسخر، اور وہ سحاب جو مسخر ہے، وہ بادل جو اللہ کے حکم پر لٹکا ہوا ہے، بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان. دیکھیے بادل آسمان پہ درمیان، نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، درمیان میں لٹکا ہو چلتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا بندھا ہوا ہے. ویسے ہمارے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کو باندھنے والی ہے، ہوائیں اس کو لے جاتی جہاں ہواؤں کو حکم ہوتا ہے لے جاتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہوائیں بھی، یہ سب بادل بھی اللہ کے حکم کے سامنے مسخر ہے. اس میں سب چیزوں میں کیا ہے؟ لآیات، بے شک ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اگلی آیت دیکھیے، ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انداد بناتے ہیں. یتخذ کا مفعول بھی انداد. اب انداد ند کی جمع اس کا معنی ہوتا ہے ہم سر، برابر، اللہ کا برابر، یعنی اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ پیرل ایک خدا بنا لیتے ہیں. یحبونہم، یہ انداد کی صفت ہے. یحبونہم، یہ کفار ان سے پیار کرتے ہیں کہ حب اللہ، جس طرح اللہ سے پیار کرنا، جس طرح اللہ کی محبت
اس طرح یہ ان سے پیار کرتے ہیں. مطلب اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت شروع کرتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں ماننا. اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کو ہی خدا مانا جائے، یہ اور کو بھی خدا مان لیتے ہیں. یہ اس کا مطلب نہ یہ جو وہابی زمانہ کہتے ہیں جی کہ جی آپ ولیوں کو پوجتے ہیں، ولیوں کو نہیں پوجتے، نہیں مانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. یہ ولیوں کا پیار یہاں مراد نہیں ہے. وہ تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے زمرے میں آتا ہے. وہ تو اللہ کی خاطر محبت ہے، وہ اللہ کے علاوہ محبت نہیں ہے. اگر کسی درویش سے، کسی ولی سے، کسی عالم سے پیار ہے، انبیاء سے پیار ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہے. اور جو کفار بتوں سے پیار کرتے تھے وہ اللہ کو چھوڑ کر کرتے تھے، وہ تو خدا بنا مان لیتے تھے بتوں کو. لہذا یہ دو چیزیں ایک نہیں ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کا پیار سب سے زیادہ اللہ سے ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، وہ معبود اسی کو مانتے ہیں. وہ اتنا پیار کسی سے نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود مان لیں، اس کی عبادت شروع کرتے. وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ غیر سے کتنا ہی کوئی نہ پیار کرے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھیں وہ جنہوں نے ظلم کیا جب عذاب کو دیکھیں، یعنی اگر دیکھیں گے، اس کا جواب محذوف ہے، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑا معاملہ دیکھیں گے. اور أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے. اور أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت عذاب والا ہے. یعنی آخرت میں جب وہ منظر دیکھیں گے تو اگر وہ دنیا میں وہی مان لیتے جو آخرت میں مانیں گے، جو اس خوفناک منظر کو دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کتنا خطرناک منظر ہے. لیکن اگر وہ دنیا میں اس کو جان لیتے اور اس کے مطابق عمل کرتے تو آخرت کے اس عذاب سے بچ جاتے. آگے دیکھیے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب پیشوا اپنے پیروں سے، یعنی جو پیشوا ہوں گے وہ اپنے جو ان کے تابع ہوں گے، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، جب وہ پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے، برات کا اظہار کریں گے. اِذْ تَبَرَّأَ، جب برات کا اظہار کریں گے، الذی، وہ لوگ اتبعوا، جن کی اتباع کی گئی، یعنی جو پیشوا تھے ان گمراہوں کے، من الذین اتبعوا، ان سے کہ جو گمراہ تھے، یعنی جو ان کے تابعین تھے، متبعین تھے. یہ متبع علیہ، ان متبعین سے اپنی جان چھڑائیں گے. ورأوا العذاب، اور عذاب دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اب ان کے سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. وہ دنیا کے اندر جو ان کی مودت و محبت سی سب ختم ہو جائے گی، اور وہ اسباب جس کی وجہ سے ان کو گمنڈ تھا کہ آخرت میں شاید یہ کچھ ہمیں بچا لیں گے، وہ سب ٹوٹ جائیں گے، وہ سب ختم ہو جائیں گے. وہ دوست کا دشمن بن جائے گا. ما سوا پرہیزگاروں کی دوستی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الی المتقین، پرہیزگاروں کی دوستی اس دن بھی سلامت ہو. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمارا دوبارہ پلٹ کر جانا، اگر ہم دوبارہ پلٹ کر جائیں دنیا میں، کاش اگر یہ ہوتا، لو ان لنا کرۃ، انا کا اسم مؤخر کرۃ، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی برات اختیار کرتے، منہم، ان سے، ان سرداروں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم بھی اسی طرح ان سے جان چھڑاتے. کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے ہم سے جان چھڑاتے، جس طرح یہ ہم سے جان چھڑا رہے ہیں ہم بھی ان سے جان چھڑاتے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، اس حال میں کہ یہ جو نامہ اعمال دکھانا ان کے لیے حسرت ہوگا. یہ نہیں بچ جائیں گے نامہ اعمال میں کوئی ہو سکتا ہے چھوٹ مل جائے، نہیں، یہ صرف ان کو حسرت کے طور پر نامہ اعمال کا دکھایا جائے گا. اما ہم بخارجین من النار، یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، تو کسی صورت یہ آگ سے نکلیں گے نہیں. یہ نامہ اعمال ان کو صرف ان کی حسرت کے طور پر، ان کو حسرت ہوگی، حسرت کی حالت میں چلے جائیں گے جب یہ نامہ اعمال ان کو دکھایا جائے گا. اللہ ہم نے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین.